بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ بچوں، آج ہم اسلامیات کے باب نمبر 5 مشاہیر اسلام کا سبق ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، ان کے بارے میں پڑھیں گے، جو آپ کی کتاب پر صفحہ نمبر 98 سے صفحہ نمبر 103 تک ہے۔ چلے، وہ اپنی کتاب 7ویں جماعت کی اسلامیات کی کتاب ہے سلام، آکسفورڈ کی کتاب ہے، فرد جہاں کی لکھی ہوئی۔ اس کا صفحہ نمبر نکالیں، صفحہ نمبر 98۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ایک عظیم المرتبت ولی اللہ اور عالم دین گزرے ہیں۔ آپ نے اپنے علم و فضل اور پاکیزہ اتوار کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی۔ بے شمار لوگ آپ کے حسن اخلاق اور کردار و عمل کی وجہ سے مشرب اسلام ہوئے۔ آپ تصوف کی تاریخ کا ایک روشن ستارہ ہیں۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا تعلق کابل کے بادشاہ فروخ شاہ کی اولاد سے تھا۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب کابل کی سلطنت غزنی سے بڑی تھی۔ پھر جب کابل کی سلطنت کو زوال آیا اور غزنی کے بادشاہ نے کابل پر قبضہ کیا تو فروخ شاہ کے بیٹے کابل میں اپنی املاک بچانے میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران چنگیز خان منگولیا سے نکلا۔ اس کی تاتاری فوجوں نے افغانستان پر بھی چڑھائی کی اور کابل پر قبضہ کر لیا۔ اسی لڑائی آپ کے بزرگ شہید ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے دادا قاضی شعیب اپنے 3 بیٹوں اور خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ کابل سے لاہور کے قریب قصبہ قصور میں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ قصور کے قاضی نے کابل سے آنے والے مہمانوں کی خوب توازو کی اور بادشاہ کو ان کے بارے میں ایک تعریفی خط لکھا۔ شہاب الدین غوری کے زمانے میں آپ کے دادا حضرت شیخ شعیب عالم کھتوال یعنی ملتان میں عہدہ قضا پر فائز ہوئے تو آپ اپنے خاندان سمیت کھتوال آباد ہو گئے۔ حضرت بابا فرید الدین اسی قصبہ میں 569 ہجری یعنی 1173-74 میں پیدا ہوئے اور آپ کا نام فرید الدین مسعود رکھا گیا۔ آپ کے والد کا نام حضرت بابا جمال الدین سلیمان تھا جو علم و فضل میں باکمال اور صاحب بصیرت تھے۔ آپ کی والدہ کا نام کرسم خاتون تھا جو بہت دیندار، تہجد گزار اور بزرگ خاتون تھی۔ بابا فرید کی عمر 5 سال کی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش آپ کی والدہ محترمہ نے کی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اس وقت کے نامور عالم سید نذیر احمد سے حاصل کی۔ 11 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا اور مزید تعلیم کی غرض سے ملتان آ گئے۔ اس زمانے میں بڑے بڑے علماء کرام ملتان میں مقیم تھے اور یہ شہر علوم و فنون کا مرکز تھا۔ یہاں انہوں نے مولانا منہاج الدین سے تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، معانی، ریاضی، حیت، منطق اور فلسفہ پڑھا۔ زبان تعلیم علمی میں ایک روز خواجہ قطب الدین مختیار کاکی اس درسگاہ میں تشریف لائے جہاں آپ پڑھتے تھے۔ اس وقت بابا فرید الدین گنج شکر ایک کتاب نافع کے مطالعہ میں مشغول تھے۔ بابا فرید کو خواجہ قطب الدین مختیار کاکی کی شخصیت میں ایسی کیا بات نظر آئی کہ ان کے ساتھ نہایت ادب سے پیش آئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد خواجہ قطب الدین مختیار کاکی نے فرمایا، مسعود کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بابا فرید نے بتایا کہ وہ کتاب نافع پڑھ رہا تھا۔ خواجہ قطب الدین نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اس نافع سے نفع ہوگا؟ بابا فرید نے عرض کیا، میرا نفع تو آپ کی نگاہ کیمیا اثر میں ہے۔ یہ کہہ کر بابا فرید الدین گنج شکر اٹھے، خواجہ قطب الدین مختیار کاکی کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کی اور ان کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے۔ جب قطب الدین مختیار کاکی دہلی کے لیے روانہ ہونے لگے تو بابا فرید الدین گنج شکر بھی ان کے ساتھ دہلی چلے گئے، جہاں انہوں نے خواجہ قطب الدین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تاہم وہ دوسرے مریدوں کی طرح ہر وقت خواجہ قطب الدین کی خدمت میں حاضر نہ رہتے تھے بلکہ 2 ہفتے کے بعد آستانے پر آتے تھے۔ بابا فرید جتنے عرصے تک دہلی میں رہے شیخ بدر الدین غزنوی کا آواز سننے ضرور جاتے تھے۔ ایک روز شیخ بدر الدین نے آواز کے دوران بابا فرید کی بہت تعریف کی، لیکن وہاں موجود لوگ سمجھ نہ سکے کہ وہ کس کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے معمولی سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ آواز ختم ہونے کے بعد جب بابا فرید مسجد سے باہر تشریف لائے تو ایک شخص آپ کے لیے لباس لایا، لیکن آپ نے وہ کپڑے پہن کر واپس اتار دیے اور شیخ نجیب الدین متوکل کو دے کر فرمایا کہ جو لطف سرور مجھے پھٹے پرانے کپڑوں میں حاصل تھا وہ نئے کپڑوں میں نہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے ان کی صحبت میں 10 سال تک تعلیم حاصل کی، پھر اپنے مرشد کے حکم پر ہانسی شہر آ گئے۔ ہانسی میں قیام۔ جب آپ حضرت قطب الدین مختیار کاکی کے خلیفہ بنے تو معتقدین آپ کے اطراف جمع رہنے لگے، لیکن آپ لوگوں سے دور رہنا چاہتے تھے، لہذا دہلی سے ہانسی چلے گئے اور عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ آپ 12 سال تک ہانسی میں رہے، لیکن اس دوران ہانسی سے اپنے پیر کے پاس دہلی آتے جاتے رہے۔ جب آپ کی عظمت اور کرامات کی شہرت ہانسی کے باشندوں میں ہوئی تو آپ ہانسی چھوڑ کر اپنے آبائی وطن کھتوال تشریف لے گئے اور کافی عرصے تک ذکر الہی اور رشد و ہدایت میں مصروف رہے۔ شیخ جلال الدین تبریزی سے ملاقات۔ ایک بار صوفی بزرگ شیخ جلال الدین تبریزی ملتان سے لاہور جاتے ہوئے کھتوال پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسا شخص ہے جس سے ملاقات کی جائے؟
لوگوں نے بتایا ایک قاضی بچہ ہے جو قطب الدین بختیار کاکی کا مرید ہے۔ شیخ جلال الدین تبریزی ان سے ملاقات کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص انار لے کر ان کی خدمت میں آیا۔ آپ وہ انار لے کر فرید الدین گن شکر کے پاس پہنچے، انار توڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ چونکہ بابا فرید الدین کا روزہ تھا اس لیے انہوں نے انار نہ کھایا۔ دوران گفتگو جب ہوا بابا فرید کے پھٹے کپڑوں کے سوراخوں سے داخل ہوتی تو آپ بار بار اپنے کرتے کے دامن سے ڈھانپتے۔ یہ حالت دیکھ کر شیخ جلال الدین تبریزی نے فرمایا کہ بخارا میں ایک درویش تعلیم میں اتنا مشغول تھا کہ 7 سال تک اس کے پاس پاجامہ نہ تھا اور ایک لنگوٹ باندھے رہتا، اور اس لیے اپنے دل کو تسلی دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ درویش سے مراد شیخ جلال الدین تبریزی کی اپنی ذات تھی۔ ان کے جانے کے بعد اتفاق سے وہاں انار کا ایک دانہ گرا پڑا تھا، جسے بابا فرید نے اٹھا کر اپنی دستار میں رکھ لیا کہ اس دانے سے افطار کریں گے۔ افطار میں اس دانے کو کھاتے ہی اپنے دل میں ایک روشنی سی محسوس ہوئی اور ایک خیال ہوا کہ اس سے زیادہ دانے کیوں نہ کھائے۔ جب بابا فرید دہلی آئے اور اپنے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے فرمایا، مسعود تسلی رکھو، انار کا جو دانہ مقصود تھا وہ تمہیں مل گیا۔ اجودھن پاک پتن میں قیام۔ جب کھتوال سے بابا فرید کی شہرت ہوئی اور ملتان سے بھی لوگ وہاں کا رخ کرنے لگے تو بابا فرید کھتوال سے اجودھن پاک پتن شریف چلے گئے، جو اس وقت ایک گمنام مقام تھا۔ اسی مقام پر ایک روایت کے مطابق عمر کے آخری 16 یا 24 سال قیام پذیر رہے۔ یہ ایک جنگل تھا جہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ وہاں پہ ایک درویش شانہ روٹی اور جنگل میں اگنے والی چیزوں پر گزارا کرتے، لیکن اس کے باوجود معتقدین کا تانتا بنا رہتا اور ہر آنے جانے والا کھانا کھاتا۔ لوگوں کی آمد رفت کی وجہ سے بابا فرید نے کئی بار چاہا کہ لاہور چلے جائیں، لیکن روانگی ممکن نہ ہوئی اور اجودھن میں ہی 1267 میں انتقال ہوا۔ اس زمانے میں اجودھن کی زیادہ تر آبادی ہندوؤں پر مشتمل تھی جو راجپوت تھے۔ یہ لوگ بہت اکڑ مزاج، متعصب، تنگ نظر اور مسلمانوں سے سخت عداوت رکھتے تھے، لیکن آپ کی سحر انگیز شخصیت اور حسن اخلاق کی بدولت تیزی سے اسلام کی طرف مائل ہونے لگے اور مسلمان ہوتے چلے گئے۔ آپ نے یہاں ایک مسجد آباد کی جو کافی عرصہ سے ویران تھی اور ایک جماعت خانہ بھی تعمیر کروایا۔ یہاں اب عام لوگوں سے ملاقات کرتے آپ کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا۔ آپ کے کشف و کرامات کی وجہ سے لوگ دور دراز کے علاقوں سے آپ کے پاس آنے لگے۔ ایک مرتبہ سلطان ناصر الدین کا نائب الغ خان بھی آپ کی خدمت میں پہنچا۔ اس نے ایک کثیر رقم اور 4 گاؤں کے جاگیر نامے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے وہ تمام رقم غریبوں میں بانٹ دی اور جاگیر نامے واپس کر دیے۔ الغ خان کے لیے آپ نے دعا فرمائی، چنانچہ وہ بعد میں سلطان غیاث الدین بلبن کے نام سے ہندوستان کے تخت پر بیٹھا۔ آپ کی شخصیت کیسی تھی؟ آپ نہایت عبادت گزار تھے، ہمہ وقت عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ عبادت و قناعت اور سادگی آپ کی شخصیت کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ آپ اکثر ابلی ہوئی سبزی تناول فرماتے جس میں بعض اوقات نمک مرچ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اکثر روزے سے ہوتے اور جو کھانا بھی آپ کی خدمت میں لایا جاتا اسے حاضرین میں تقسیم فرما دیتے۔ عموماً افطار شربت سے کیا کرتے تھے۔ آپ کے لیے ایک پیالہ شربت کا لایا جاتا جس میں سے 1/3 حاضرین میں تقسیم کر دیتے اور باقی خود نوش فرماتے، اور اس میں سے بھی جو بچ جاتا اسے حاضرین میں سے کسی کو دے دیتے۔ نماز کے بعد گھی لگی 2 روٹیاں لائی جاتی جن میں سے ایک حاضرین میں تقسیم کر دی جاتی اور دوسری روٹی خود کھاتے اور اس میں سے جس کو چاہتے کچھ حصہ دے دیتے۔ پھر دسترخوان پر جو کھانا لا کر رکھا جاتا وہ حاضرین میں تقسیم کر دیتے اور خود کچھ نہ کھاتے تھے۔ آپ کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ ہر ایک سے بہت خلوص اور محبت سے ملتے اور ہر ایک سے یکساں سلوک کرتے اور توجہ دیتے تھے، اور اس لیے لوگ آپ کے گرویدہ ہو جاتے۔ اکثر اجنبی حضرات آپ کی محفل میں بلند آواز سے بحث و مباحثہ شروع کر دیتے، لیکن آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے، مسلم اور غیر مسلم سب سے حسن سلوک فرماتے اور ان کی مشکلات حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور ان کے لیے دعائے خیر فرماتے۔ جو معذولت آپ کے پاس بطور ہدیہ آتا ان لوگوں میں تقسیم فرما دیتے۔ آپ دربار اور درباریوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے اور اپنے مریدین کو بھی حکمرانوں سے فاصلہ رکھنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ آپ تمام عمر تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ آپ کی اعلیٰ شخصیت و کردار کی بدولت لاکھوں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ گنج شکر کا لقب۔ جب بابا فرید الدین نے چاہا کہ مجاہدے کیے جائیں تو آپ نے اس سے متعلق حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے عرض کیا۔ حضرت بختیار کاکی نے کہا، طے کرو۔ طے وہ روزہ ہے جو قبیلہ طے کے لوگ مسلسل 2 روز رکھتے اور تیسرے 2 روز افطار کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے 3 روز تک کچھ نہ کھایا پیا۔ تیسرے روز افطار کے وقت ایک شخص روٹیاں لایا۔ آپ نے یہ سمجھ کر کہ غیب سے آئی ہیں وہ روٹیاں کھا لیں۔ کھانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک کوا درخت پر بیٹھا ایک مردار کی آنتیں کھا رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ کا جی متلایا اور جو کچھ کھایا تھا وہ کہہ کے راستے باہر آ گیا اور پیٹ خالی ہو گیا۔ جب آپ نے یہ بات اپنے پیر کو بتائی تو انہوں نے فرمایا، مسعود تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے ایک شرابی کے کھانے سے افطار کیا تھا۔ اب جاؤ اور پھر طے کرو، 3 روز بعد تمہیں جو غیب سے ملے اس سے افطار کرنا۔ چنانچہ پھر 3 روز کا طے کیا، لیکن تیسرے روز کوئی کھانا آپ کو نہ پہنچا، یہاں تک کہ کافی رات ہو گئی۔ کمزوری اور بھوک کی شدت بڑھ گئی۔ آپ نے زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر منہ میں ڈال لیے۔
سنگریزے مطلب کہ مٹی کے جو ہوتے ہیں پتھر سے ڈھیلے سے، وہ یہ سنگریزے آپ کو شکر کی طرح میٹھے لگے جب آپ نے یہ کرامت دیکھی تو دل میں کہا کہ کہیں یہ شیطان کا کوئی فریب نہ ہو، لہٰذا وہ سنگریزے تھوک کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ بھوک کی کمزوری جب بڑھی تو پھر کچھ سنگریزے زمین سے اٹھا کر منہ میں رکھ لیے، لیکن پھر شیطان کے فریب کے خیال سے تھوک دیے اور عبادت کرنے لگے۔ رات کے آخری حصے میں خیال آیا کہ کمزوری اس قدر نہ بڑھ جائے کہ عبادت میں خلل پڑے، اسی خیال سے پھر کچھ سنگریزے اٹھا کر منہ میں رکھ لیے، وہ بھی شکر ہو گئے۔ اس وقت انہیں خیال آیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے روزی ملی ہے، اور میرے شیخ نے بھی یہی کہا تھا کہ جو غیب سے پہنچے اس سے افطار کرنا۔ جب صبح ہوئی تو وہ اپنے پیر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا واقعہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا کہ اس سے افطار کیا، تمہیں غیب سے جو روزی میسر آئی وہ طیب ہے، جاؤ تم ہمیشہ شکر کی طرح شیریں رہو گے۔ بابا فرید اسی واقعے کے بعد سے فرید الدین گنج شکر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ کی تصانیف میں رسالہ ماہیت القلوب، راحت القلوب، اسرار الاولیاء اور فوائد السائلین وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کی تصانیف اور شاعری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت اور تزکیہ نفس جیسے موضوعات پر مشتمل ہیں۔ آپ کی تعلیمات اور اقوال، آپ کی تعلیمات اور اقوال ہمیں بہترین رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ کے چند اقوال مندرجہ ذیل ہیں۔ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی وہ ہے جو قناعت پسند ہے، اور سب سے زیادہ فقیر وہ ہے جو قانع نہیں ہے۔ قانع نہیں مطلب کہ قناعت پسند نہیں ہے۔ جب تم لوگ دولت مندوں میں بیٹھو تو دین کو فراموش نہ کرو۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا اچھے نفس کی خوبی ہے۔ جدوجہد کا دامن مت چھوڑو اور ہمہ وقت کوشش میں لگے رہو، آخر ایک دن کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ مال و دولت کی خاطر اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالو، ہر وقت اخروی دولت کے حصول میں لگے رہو۔ یہاں آپ کا سبق یہ ختم ہو گیا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر۔ اب دیکھتے ہیں کہ کاپی پہ کرنے والا کام کیا ہے اس کا۔ چلو بچے اپنا کاپیز اپنے نکالیں اور اس پہ حاشیہ لگائیں، پیج تیار کریں، اور اس پہ جماعت کا کام، یہاں آپ نے جس دن کام کرنا ہے اس کی تاریخ لکھنی ہے۔ سبق نمبر، سبق کا نام، مختصر سوالات سب سے پہلے ہیں۔ مختصر سوالات جو ہیں یہ آپ نے لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1، بابا فرید الدین گنج شکر کا شجرہ نسب کہاں جا کر ملتا ہے؟ بابا فرید الدین کی والدہ کا نام لکھیں۔ بابا فرید الدین کی شخصیت کی نمایاں خصوصیات کیا تھیں؟ اور بابا فرید الدین کے مرشد کا اسم گرامی تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک نیا صفحہ تیار کرنا ہے آپ نے تفصیلی سوالات کے لیے۔ نئے صفحے پر آپ نے تفصیلی سوالات لکھنے ہیں، ابھی آپ نے سبق پڑھا اسی میں سے یہ سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ملاقات کا مختصر احوال لکھیے۔ تاریخ تصوف میں بابا فرید الدین کا مقام بیان کریں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال ہے، بابا فرید الدین کو گنج شکر کا لقب کیسے ملا؟ اور سوال نمبر 3 ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کی تصانیف کے نام لکھیے اور آپ کے اقوال کا خلاصہ تحریر کریں۔ یہ لفظ ہے لکھیے، نام صاف نہیں لکھا گیا، یہ صحیح کر لیں آپ۔ یہ آپ کے سوالات ہو گئے، یہ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں، بہت اچھی لکھائی میں لکھنے ہیں، اور آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اللہ حافظ۔